شاید تقریباً 1 درجن بار ہم حکومتی اعلانات سن چکے ہوں کہ پاکستان بھر میں پولیتھین بیگ میں اشیاء خوردنوش کو لے جانے پر پابندی ہے. اشیاء خوردنوش کے علاوہ پولیتھین بیگز کے استعمال پر مکمل پابندی ہو، کیونکہ ماحول کو تباہ کرنے میں اس کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے. حکومتی اعلانات آتے رہتے ہیں مگر دور دور تک ہمیں اس پہ عمل ہوتا نظر نہیں آتا. خاص طور پر سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے، پنجاب میں بھی یہ کیفیت ہے. لیکن آج اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے آج تمام سٹورز کو پلاسٹک بیگ سے بنے شاپنگ بیگز میں اشیاء خوردنوش رکھ کر دینے پر پابندی عائد کی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے آج ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ابوذر سلمان خان نیازی ایڈوکیٹ کی درخواست پر یہ حکم جاری کیا. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزار کے وکیل جناب نیازی نے موقف اختیار کیا تھا کہ پنجاب حکومت پلاسٹک بیگ کی بندش کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کر رہی جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کی استدعا تھی کہ پولیتھین بیگز پر پابندی کا حکم جاری کی جائے اور حکومت کو اس حوالے سے قانون سازی کا بھی پابند کیا جائے. سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس کیے کہ تمام ڈپارٹمنٹل سٹور شاپنگ بیگ کا استعمال نہ کریں. شاپنگ بیگ کے استعمال سے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. جسٹس شاہد کریم نے لاہور کے تمام سٹورز کو اشیاء خوردنوش پلاسٹک بیگز میں رکھ کر دینے کی پابندی بھی عائد کی. حکومت سے 15 روز میں عمل درآمد کی رپورٹ بھی طلب کی. تحقیق یہ بتاتی ہے اور پوری دنیا اس بات پہ قائم ہے کہ پلاسٹک کی بنی اشیاء خاص طور پہ پولیتھین بیگز میں کھانے پینے کے سامان لے جانے پر پابندی ہونی چاہیے اور اس کا استعمال کیونکہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ پلاسٹک سے بنی اشیاء خواہ وہ بوتلیں ہوں یا بیگز ہوں ماحولیاتی آلودگی میں اس وجہ سے شدید کثافت کا باعث بنتی ہے کیونکہ یہ پلاسٹک 100 سال بعد بھی اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے. لہٰذا اسے جہاں پھینکا جاتا ہے وہاں زمین کی زرخیزی متاثر ہو جاتی ہے. اب تو مختلف شہری علاقوں میں شاپر بیگ سے نالیوں اور سیوریج کا بند ہو جانا ایک عام سی بات بن گئی ہے. اسی لیے ان پر مکمل پابندی کے اعلانات تو ہوتے رہتے ہیں مگر عمل نہیں ہوتا. اس اہم پبلک انٹرسٹ ایشو کو، سول رائٹ ایشو کو عدالت میں لے کے گئے ممتاز وکیل جناب ابوذر سلمان خان نیازی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ابوذر صاحب. یہ فرمائیے گا کیا آرڈر کیا آیا ہے؟ یہ عدالت نے اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ صرف ایڈیبلز کو، کھانے پینے کی چیزوں کو اور ڈپارٹمنٹل سٹورز کو پابند کیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ڈپارٹمنٹل سٹورز اس قسم کے بیگز استعمال نہ کریں، یا یہ کہ یہ بلینکٹ آرڈر ہے کہ خالی ڈپارٹمنٹل سٹور اور کھانے پینے کی اشیاء تک تو یہ محدود نہیں ہے یا ہے؟ ایسے ہوا تھا 2009 میں لاہور ہائی کورٹ نے گورنمنٹ آف پنجاب کو 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ وہ پولیتھین بیگز کے رجیم میں سے نکل کے پولیتھین فری رجیم میں آ جائیں. پھر 9 سال گزر گئے لیکن حکومت پنجاب نے کوئی لیجسلیشن نہیں کی. پھر 2019 کے جون میں نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی جس میں لارجر بینچ بنا. اس میں چیف سیکرٹری تھے جو اس وقت کے یوسف نسیم کھوکر صاحب، انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی اکتوبر میں کہ ہم اس میں ایک لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم گریجولی پولیتھین بیگز کو ہم بین کر دیں گے، ایبسلوٹ بین کی طرف چلے جائیں گے ود ان پیسج آف 18 months. لیکن وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے انہوں نے کہا تھا 1 مہینے میں ہم لا لے کے آئیں گے، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں آیا. تو پھر آج ایک انوائرمنٹ ریلیٹڈ پٹیشن چل رہی تھی شاہد کریم صاحب کے پاس، تو میں نے اس میں CM فائل کی اور اس میں نے کورٹ سے یہ ڈائریکشن سیکھ کی کہ آپ بین کر دیں پولیتھین بیگز جو بیسیکلی پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں. تو شاہد کریم صاحب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور انہوں نے اس طرح کا وہ بین نہیں لگایا کہ جو ہر چیز ہے اس کو بین کر دیں. انہوں نے کہا تھا اس میں ہم اس کو گریجولی ہم اس کو آہستہ آہستہ موو کریں گے ٹورڈز کمپلیٹ بین. تو انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے کہ جتنے بھی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہے اس میں جو بیسیکلی آپ جتنی گروسری خریدیں پھر اس کے اندر جو بیگز میں آپ جو لے کے جاتے ہیں جو پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں فی الحال وہاں پہ ود ان 15 days جو ہے وہ آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ میں چلے جائیں. اس کے اندر وہ آکسی ڈیگریڈیبل جو پلاسٹک جو بیگز ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیں، پیپر بیگز کو اڈاپٹ کر لیں یا کپڑے کے جو بیگز ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیں. تو انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا. پھر گورنمنٹ آف پنجاب سے وہ کمپلائنس رپورٹ لیں. اچھا ابوذر صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ انٹرسٹ ہے اس معاملے میں اور یہ نیشنل ایشو ہے ہماری انوائرمنٹ ہماری کلائمیٹ کے حوالے سے. نیشنل پکچر کیا ہمارے ملک میں اس وقت ان بیگز کی استعمال کے حوالے سے، پولیتھین بیگز کے حوالے سے، اس قسم کے بیگز کے استعمال کے حوالے سے کیا صورت ہے؟ ہماری نیشنل پکچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بے پناہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. دیکھیے کامران صاحب، اس میں نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جو صوبہ پنجاب ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے ہر چیز میں. اب اس میں یہ ہوا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے جو تھا وہ بین لگا دیا تھا قانون لے کے پراپر اسمبلی سے پاس کر کے، وہ بھی آکسی ڈیگریڈیبل لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی کمپلیٹ بین لگا دیا. آپ گئے ہوں گے وہاں پہ نہیں ملتے شاپر بیگز. اس کے علاوہ یہاں لاہور میں DHA اور کینٹ میں ان کی بڑی تعریف کرنا بنتی ہے، وہاں پہ بھی بالکل اویلیبل نہیں تھی. انہوں نے بھی دوسرے رجیم کی طرف موو کر دیا. لیکن باقی جو پورے پنجاب میں ایسی کوئی انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کی، جس بڑے افسوس کی بات ہے.
کیونکہ پچھلے چیف سیکرٹری صاحب نے تو انڈرٹیکنگ دے دی تھی، لیکن ان کی پوسٹ ٹرانسفر ہو گئی تو پھر نئے چیف سیکرٹری صاحب آ گئے، سیکرٹری انوائرمنٹ بھی چینج ہو گئے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اس میں چلی گئی، سستی میں چلی گئی، اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو اوور آل پورے پاکستان میں لیجسلیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پولیتھین فری رجیم کی طرف موو کریں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے کامران صاحب، انڈیا نے بھی اس میں کافی لیجسلیشن کی ہے. اب یہاں پہ جو قانون ہے پنجاب کے اندر، اس میں جو منیمم تھکنیس ہے وہ ہے 15 مائکرونز. 15 مائکرون سے اوپر جو ابھی قانون ہے 2002 کا، اس سے اوپر والا جو ہوگا وہ آپ پلاسٹک بیگ بنا سکتے ہیں، لیکن 15 مائکرونز بہت کم ہے جو انوائرمنٹ کے لیے ڈیزاسٹر ہے. اب انڈیا نے 50 مائکرونز کی تھکنس کر دی ہے. اب تھکنس بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بیگ ری یوز ہو جاتا ہے، وہ آپ پھینکتے نہیں ہیں سڑک پہ، درخت پہ نہیں لٹکا ہوتا، زمین میں نہیں چلا جاتا، سیوریج سسٹم میں نہیں چلا جاتا، جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، واٹر پولوشن، انوائرمنٹ پولوشن، ایئر پولوشن، سب کچھ کا یہ باعث بنتا ہے پولیتھین بیگ. اب ہمیں چاہیے کہ ہم گریجولی موو کریں ٹورڈز کمپلیٹ بین آل اراؤنڈ پنجاب. یہ ہمارا مقصد ہے، لیکن اس کے لیے ٹھیک ہے انڈسٹری کو تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں کہ وہ ایڈجسٹ کر لیں، اپنی مشینری نہیں لے آئیں کہ وہ نئے قسم کے بیگز وغیرہ بنا لیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو انیشیٹو لے. وہ نہیں لے رہی تھی تو ہم کورٹ میں گئے ہیں اور کورٹ سے ہم نے ڈائریکشن لی ہے. تو ابھی صرف ڈپارٹمنٹل سٹورز کی حد تک یہ بین لگا ہے، اور وہ 15 دن کے اندر ان کو ٹائم دیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ موو کرے گا. دیکھیں کیس کس طرح چلتا ہے. بہت بہت شکریہ ابو ظہر سلمان خان نیازی صاحب. بہت اہم ماحولیات کے حوالے سے معاملہ ہے جو عدالت میں سامنے آیا، جس پر بہت امپورٹنٹ حکم بھی سامنے آیا ہے. کمرشل بریک